السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین کے پاس سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لہٰذا مسجد کا احترام کریں اور اپنے بچوں کو سنبھالیں، اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ 11ویں پارے میں جو اہم مضامین ہیں ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کل کے درس میں کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھیں، اس کو ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ 11ویں پارے میں داخل ہوتے ہیں۔ سورۃ التوبہ یہ تقریباً شاید 9ویں سورت ہے قرآن کریم کی۔ تو اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر بھی کیا ہے۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورۃ التوبہ کا دوسرا نام سورۃ الفاضحہ ہے۔ فاضحہ کا مطلب رسوا کرنے والی۔ یہ منافقین کون تھے ذرا سن لیجئے۔ اب منافق کسے بولتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ڈبل گیم کھیلنے والا، اگر موٹے انداز میں بولے، سامنے سے مسلمان دکھتا لیکن دل میں کفر رہتا۔ ایسے ہمارے دوست بھی ہوتے، سامنے محبت جیسی بات کرتے، پیچھے طبع گڑک ہوتے۔ ایسے لوگوں کو منافقین کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پیدا ہوئے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر اس فرقے کا ظہور جو ہے مدینے میں ہوا ہے۔ منافقین نفاق جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق۔ عقیدے کا نفاق بولے تو دل میں کفر رکھ لے کے چپکے زبان سے اسلام کا دعویٰ کر کے ایکٹنگ ایسی کرنا میں مسلمان ہوں، کیونکہ مسلمان ہوں، مسلمانوں کے صفوں میں آنا، نماز پڑھنا، میدان جنگ میں مال غنیمت لے لینا، مسلمانوں کو جتنے فائدے ہیں پورے ملنا، اس کے لیے ایکٹنگ کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں عقیدے کے منافق۔ اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق کسے بولتے ہیں؟ مثلاً بات کرے تو جھوٹ بولتا، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا، امانت رکھے تو خیانت کرتا، نماز کو لیٹ سے آتا، دین میں بیزار کرتا، اسے بولتے ہیں عملی نفاق۔ یہ عقیدے کا جو نفاق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہو گیا ہے، مگر آج عملی نفاق ہے۔ ہمارے ایک استاد سے ایک طالب علم نے ہمارے سامنے سوال کیا تھا آج کے منافق کون ہیں؟ بڑا اچھا جواب دیا، بولے آج کے منافقین شیعہ ہیں۔ انہوں کیا کرتے دل میں ایک رکھ لے کے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، شیعہ بھی کیا ہے، آدھے مسلمان ہیں اور آدھے جو ہے ادھر ادھر رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج جو ہمارے درمیان میں شیعہ اور رافضی رہتے ہیں ان کے دلوں میں بھی نفاق ہے۔ تو یہ منافقین نے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی۔ کیا کیا تکلیف دی، ان کے کیا کیا برے اوصاف ہیں، دونوں ملا کے ذکر کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو لے کر احد کے میدان میں لڑنے جا رہے تھے۔ غور سے سنیے، 1000 صحابہ کو لے کر میدان جنگ میں لڑنے جا رہے تھے۔ اب اتنے میں کیا ہوا، اللہ کے نبی ایسے جا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز کے وقت ایسا جا رہا تو لوگ بڑے تعجب دیکھتے۔ وہ کیا کیا، وہ منافقین کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، بہت کمینہ انسان، خبیث سے خبیث تر انسان تھا یہ۔ انہوں نے کیا کیا، اس پورے پارٹی اور گروپ کو جو ہے وجود میں لایا اور اس کو بڑا پروان چڑھایا۔ بالکل عین موقع پر، مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، آخری وقت میں اگر ہم کو تکلیف دے تو ہاتھ دیا لے کر بولتے ہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ کیا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جا رہے ہیں، وہ عبداللہ ابن ابی منافقین کا جو سردار تھا وہ 300 منافقوں کا لیزر اپوزٹ میں آ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کو اس وقت کس کی ضرورت تھی، تعداد کی ضرورت تھی، 1000 کا لشکر میدان جنگ میں رہ کر لڑنا تھا۔ عین موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دیا۔ بلکہ آنے والی صورتوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے دھوکہ دینا ان کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کا دوسرا وصف اور نبی کے انہوں نے جو کیا، مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی کرتے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کا ایک دوست ہے، اس دوست کا ایک دشمن ہے، کیا آپ اسے دوستی کرتے ہیں؟
نہیں کرتے. جیسے آپ دشمن سے دوستی کرتے وہ آپ کی دوستی میں دشمنی بدل جاتی ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہودیوں سے دوستی، نصارہ سے دوستی، کفار سے دوستی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا جسے بولتے اردو میں کدھر خرما ادھر ہاتھ، اس طرح کی بات. میدان جنگ میں اگر مال مل گیا تو بولتے اے محمد ہم تمہارے ساتھ میں تھے، ہم نہ مال دیا لو. اگر ذرا صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا جنگوں میں تکلیف ہوئی تو بولتے اچھا ہوئے ہمیں گئے نہیں، ہمیں گئے تو ہمیں مر جاتے تھے. تو اس طریقے سے جہاں فائدہ جہاں ہوتا وہاں پلٹ جاتے تھے. اس طریقے سے مسلمانوں کے دوستوں سے انہوں نے دشمنی کی. اسی طریقے سے ان کا اور ایک کیا تھا؟ صحابہ کا مذاق اڑانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کے شروع میں منافقین کے بارے میں 13 آیتیں اتارا. جیسا مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. ان سے کہا گیا منافقین سے ایمان لاؤ تو نعوذ باللہ کیا بولے معلوم؟ ہمیں صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا. استغفر اللہ. کسی بھی صحابی کو بے وقوف بول سکتے؟ مجھے بولے تو آپ برداشت نہیں کریں، آپ میں برداشت نہیں کروں گا. باپ بیٹے کو تو برداشت نہیں کر رہا ہے. یہ حضرات صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ بے وقوف بولتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ کو بے وقوف بولنے والا خود بے وقوف ہے. اور میں آج ہی بولتا ہوں آپ کو سوشل میڈیا میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو صحابہ کو منافق کہتے ہیں. استغفر اللہ. صحابہ منافق ہو سکتے یا تو آدمی صحابی ہوگا منافق نہیں ہوگا، جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا. اس طریقے سے چور دروازوں سے صحابہ کی عظمت پہ حملے ہو رہے ہیں، صحابہ کے تقدس کو ہلکا کر کے بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے کیسے لوگ ہیں معلوم؟ تراویح پڑھنے گئے تو حفاظ کو کیا کیا فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھو ہمارے کئی شاگرد جب تراویح پڑھانے جاتے ہیں تو بعض مساجد میں ایسے ہوتا ہے وہ قنوت کی دعا زور سے نہیں پڑھنا. اگر تمہیں قنوت کی دعا زور سے پڑھے ہمیں تمہیں نکالتے نہیں پڑھنا نماز. اور کیا ہے بعض مساجد میں ایسے ہوتا ہے، تمل ناڈو میں ایسے لوگ ہیں پینٹ ٹخنے کے نیچے ہوتی ہے، خطبہ دیتے ہیں پوری داڑھی سب صاف، کچھ بھی نہیں ہے، بولتے کیا بھی نہیں ہے. صحابہ کرام ہمیں سب برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ٹخنے کے نیچے پینٹ پہنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پینٹ جو ہے وہ شلوار ہمیشہ نیچے آتی تھی ایسا. تو اس طریقے سے بعض لوگ تو ایسے ہیں صحابہ کو اپنی طرح سمجھ جاتے ہیں. حالانکہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں امت کے کسی بھی طبقے کو صحابہ سے مکمل طور پر کیا نہیں کر سکتے؟ قیاس نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے صحابہ کا مذاق اڑانا بڑا خطرناک ہے. بلکہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کا مذاق اڑانا، صحابہ کو گالی دینا، ان کی تنقید کرنا، ان کے مرتبے میں کمی کرنا گناہ کبیرہ ہے. جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کے لیے مال غنیمت میں حصہ نہیں بلکہ وہ بے وقوف ہیں. اور جو لوگ صحابہ میں لعن طعن کرتے ہیں گویا وہ قرآن میں عیب نکال رہے ہیں، جیسا کہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے کہا. اسی طریقے سے یہ منافقین کی اور ایک بری عادت کیا تھی؟ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کھیلتے تھے. کسی کی عزت سے کھیلنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کی عزت سے بھی کھیلتے تھے. کیسا کھیلتے تھے؟ دیکھو غزوہ احد کی ایک مثال ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں غزوہ احد میں میں گیا تو میں دیکھتا ہوں میرے واحد عبداللہ بن غور سنیے عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. اب جب بیٹا دیکھتا ہے باپ کا انتقال ہو گیا تو اسے ٹینشن بہت آتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھ کر رو رہے ہیں. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے پاس آ کر پوچھتے ہیں جابر کیوں روتے ہو؟ تو بولتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. بات یہ ہے میرے باپ نے اپنے پیچھے 9 یا 6 بیٹیاں چھوڑی ہیں، ان کو کون دیکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہید ہوئے صحابی کے بیٹے جابر رضی اللہ عنہ کو کیا خوشخبری دی معلوم؟ شاید یہ خوشخبری صحابہ میں کسی کو نہیں ملی. آپ نے کہا اے جابر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ سے ڈائریکٹ بات کیا ہے. اللہ اکبر. یہ اعزاز دنیا میں کسی کو نہیں مل سکا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کیا. کس سے؟ جابر کے والد سے. جابر کے والد سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو جابر کے والد نے کہا اے اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج، میں دوبارہ شہید ہو کر آنا چاہتا ہوں. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جابر کے والد سے کہا میرے پاس قاعدہ ایسا ہے ضابطہ، میرے پاس ایک مرتبہ جو آ جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں جاتا. تو میں آپ کے سامنے
سامنے بول رہا تھا وہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا وہ وہاں مطلب کیا ہوا تھا، وہاں لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس موقع پر جابر کی پھوپھی بھی آتی ہیں، ان کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ فاطمہ وہاں آتی ہیں اور اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھ کر رونا شروع کرتی ہیں۔ تو اس موقع پر منافقین نے شہید ہوئے صحابہ کا مذاق کیسے اڑایا دیکھو۔ کیا بولے معلوم ہے، جب عبداللہ ابن حرام کا جنازہ اٹھایا گیا، لوگوں نے کہا یہ جنازہ کتنا ہلکا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عبداللہ ابن حرام کے جنازے کو دیکھ کر تم ہلکا سمجھتے ہو، میں تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے وہ جابر صحابی کے جنازے، والد کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے کبھی نبی کا مذاق، کبھی نبی کے بیویوں کا مذاق، کبھی نبی کے صحابہ کا مذاق اس طرح اڑاتے تھے۔ اور اس طریقے سے ان منافقین کی اور ایک خراب عادت تھی، صحابہ کے قربانیوں کا مذاق۔ کسی بھی کی قربانی جو ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں علماء 25 سال، بلکہ عمر آباد میں تو ہم نے دیکھا بعض علماء تو 70 سال پڑھائے ماشاءاللہ۔ تاریخ انسانی میں ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی، علماء، حفاظ، اور اس طریقے سے آپ جو دیکھیں گے بہت قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ صحابہ کی قربانیوں کو ایک بہت معمولی سمجھ جاتے تھے۔ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو منافقین نے کیا کہا ان کے بارے میں، یہ ہماری طرح اگر گھروں میں بیٹھتے تو نہیں مرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں جواب دیا، اے منافقین تم موت سے ڈرتے ہو، یاد رکھو میدان جنگ میں موت نہیں، اگر موت بستروں پر بھی آ سکتی ہے، اللہ نے ایسے جواب دیا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ جو ہے یہ منافقین دین کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہا اے منافقین تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہو۔ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا، دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اللہ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا رمضان کا مذاق، سحری کا مذاق، افطار کا مذاق، علماء کا مذاق، اس طریقے سے یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اذان کا مذاق اڑائے تو کافر ہو سکتا ہے، اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے وہ بھی کافر ہو سکتا ہے، اگر کوئی پردے کا مذاق اڑائے وہ کافر ہو سکتا ہے۔ آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں، اے دین کیا ہے چھوڑو، ویسٹرن کلچر جو زندگی دیتا ہے وہ اپنا لو، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ لہذا دین کا مذاق کبھی بھی انجانے میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو دین اسلام کی سرحدوں سے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے۔ اور بھی دیکھو ہمارے پاس کیا ہوتا، آج کل ایسا ہوتا ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی میں گیا بولے گر گیا، کیا کرنا، فوٹو پکڑنا نا، اسے اٹھانا۔ لوگ کہتے ہیں فوٹو پکڑتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں بعض لوگ گرے تو اس طریقے سے اگر کسی پر مصیبت آئے تو خوش ہونا، یہ ہنسنا بھی منافقین کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے سستی، اب جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ایسے ہوتے رہتے، یہ بھی خطرناک ہے۔ جمعہ کو لوگ آتے دیکھتے برابر وہ دیوار کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، ادھر بیٹھ جاتے۔ وہ کیا ہے، آرام سے سونا اور جیسے ہی خطبہ ہوا نکل کے چلے جانا، یہ بڑی سستی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منافقین کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین ایسے ہیں جو نماز میں بڑی سستی کرتے تھے، اور جمعہ کے دن بھی سستی، دیر سے آنا، سستی سے بیٹھنا، کیا بول رہے ہیں نہیں سننا، ایسے ہی چلے جانا، یہ سب نفاق میں آتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ سورہ نور کی آیت قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا کی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ کے نبی خطبہ دیتے رہتے، اب وہ جمعہ کے وقت آئے تو کیا ہونا، امام کے قریب ہونا۔ آپ جتنا قریب ہوتے، ابن مسعود بولتے جنت میں اللہ تو آگے بھیجتا ہے۔ جیسے میں نے کرکٹ کی مثال دی، سامنے گئے تو بولر بھی دکھتا، باؤنڈری بھی دکھتی، زیادہ پیسے دے کر جاتے۔ یہاں نیکی کا میدان ہے، آگے آپ انسان لوگ نہیں آتے، پیچھے پیچھے بیٹھتے۔ اب بعض لوگوں کو کیا ہوتا، آخری میں آ کے جلدی وہ لوگوں کے کندھوں کو کر کے آتے۔ لیکن اس میں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، جمعہ کے دن ہر ایک آدمی کو جلدی آنا چاہیے، مگر امام اس سے مستثنیٰ ہے۔ امام ڈائریکٹ آئے گا، خطبہ دینے کے لیے جائے گا، وہ چاہے تو 2 رکعت پڑھ بھی سکتا، نہیں بھی پڑھ سکتا۔ علماء نے اتنا بتایا ہے اگر کوئی امام آئے ڈائریکٹ، اگر وہ ممبر پر چلا گیا تو لوگوں کو اس امام کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہی بات کہی ہے۔ لہٰذا امام، اسے ہم نے دیکھا عرب وغیرہ میں وہ وہاں جمعہ کے خطبے کے لیے 1 بجے 1:30 بجے سب نہیں ہوتا، جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا اذان ہوتی، اور اذان ہونے کے بعد رکے رہتے، اور جیسے ہی امام آتا
فوراً جو ہے دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے جیسے ممبر پہ چڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے منافقین کیا کرتے ہیں, آ کے وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے, وہ بیچ میں سے اٹھے تو گیپ نظر آئے گا نا, اس لیے کنارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہتے, ایک ایک منافق پاس ہوتے رہتا. ایسی مثالیں ہم اپنے درمیان میں بھی بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں, مجلس کا ادب ہونا چاہیے. اگر آپ کو درس سننا ہے تو شروع سے آخر تک بیٹھو, اگر آپ کو درس نہیں سننا ہے تو بیچ میں اٹھ کے جانا یہ بڑی غلیظ عادت ہے. یہ بیچ میں اٹھ کے جانے سے کیا ہوتا معلوم ہے, تمہیں کیا کہ بول رہے ہیں, مجھے اس سے اہم کام میں چل جا رہا ہوں میں, ایسا معلوم ہوتا ہے اس میں. یہ بڑی غلط چیز ہے. آپ کہیں بیٹھے پہلے آپ کو اپنا پروگرام جان لینا چاہیے, مجھے وہاں جانا, وہ کرنا, مگر مجلس میں بیٹھ کر بیچ میں اٹھ کر جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. حضرت صحابہ کرام تو رسول اللہ کی محفل میں ایسا بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. لہذا سستی کو اپنے آپ سے نکالو. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں افطار میں اتنا کھائے تو سستی آتی, سحری میں اتنا کھائے تو سستی آتی. لہذا کھانے میں بیلنس ہونا چاہیے. اور رمضان میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ دعوتوں کا یہ سسٹم لالے کے مسجدوں میں بہت پریشانی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے, مسجدیں گندی ہو جا رہی ہیں. اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ اس میں یہ ہو جا رہا ہے, وہ جو آدمی دعوت رکھ رہا ہے انہیں پیسے دے رہا ہے, گھروں میں اوپر دعوت نیچے عورتیں. اس میں ہوتا کیا ہے, وقت پر آپ نہ مسجد کو آ سکتے نہ تراویح پڑھ سکتے. تو اس طریقے سے یہ ہلکا دعوت دے لے قوت الگ ہے. کھجور, خربوزہ, تربوز, آم, اتنا ہی. یہ کھانا, مٹھا, چائے, اس کے پیچھے بڑی دعوتیں ہوتی ہیں نا, اس میں وقت بڑا ویسٹ ہوتا ہے. میرا تو ماننا یہ ہے رمضان کا مہینہ یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے. دعوتوں سے جہاں ہو سکے ہم بچیں. اگر دعوت رکھے تو بھی شارٹ رکھیے تاکہ افطار کر کے انسان جو ہے اس طرح جائے. اسی لیے ماشاءاللہ حفاظ کو دیکھیں گے آپ, وہ روزہ کھول کے زیادہ نہیں کھاتے, پڑھنے نہیں ہوتا. کم کھا کے آئے تو ماشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوتی, کم کھا کر آنے میں تراویح میں کھڑنے بھی ہوتا. وہ زیادہ کھا کر آ گئے تو گیس کی شکایت, وضو, اس طرح کی ساری چیزیں سستی آتی ہے. لہذا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ان کو منافقین کے اندر مال کی محبت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا منافقین کے بارے میں, ان منافقین کی مثال ایسی ہے, چل کے جا رہے ہیں, بکری کا ریوڑ ہے, کدھر بھی جا سکتا, کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. بکری کو دیکھتے نہیں آپ, چرانے والا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا, جہاں چاہے کھیل رہا ہے. اس طریقے سے یہ مال کی محبت ہمارے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں کیا کہا, لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. اگر آدم کے بیٹوں کو سونے کی بھر کے 2 وادیاں تھے تو تیسرا پوچھتا ہوں نے. اس طریقے سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. کیا کیا, ایک تو اس کے گھر والے, ایک تو اس کا مال, اور تیسرا عمل. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, دونوں چیزیں لوٹ جاتی ہیں, گھر والے بھی لوٹ جاتے, مال بھی لوٹ جاتا, اس کا عمل باقی رہتا ہے جو قبر میں اس کام آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں قبر میں جب انسان کو دفن کرتے تو کون سی چیز کہاں آتی, دیکھو آپ ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پیروں سے آپ مسجد کو چل کے جاتے, وہ چل کر جانا آپ کو پاؤں کی طرف سے آنے والے عذاب کو روکے گا. ماشاءاللہ. دیکھو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے, نماز پڑھیں گے, کیا کریں گے, ہر طریقے سے جو ہے ہر طرف سے, کبھی صدقہ, کبھی نماز, کبھی روزہ, کبھی تلاوت قرآن, یہی اعمال صالحہ ہم کو قبر میں آئیں گے, کم آئیں گے. اور اسی طریقے سے ان منافقین کی صفات میں اور ایک صفت ہے عورتوں کے فتنے میں پڑ جانا. جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا یہ عورتوں کا فتنہ اتنا خطرناک ہے, منافقین سے پڑ جاتے تھے. آج کل ہمارے نوجوان یہ لڑکیوں کے عشق میں کیوں گرفتار ہیں بولا تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے ان کے دلوں میں نفاق ہے. اگر ہم ان کے دلوں سے نفاق کو نکل دیے, صحابہ جیسا پرفیکٹ ایمان بنا دیے, میں سمجھتا ہوں ہمارا کوئی نوجوان لڑکی لڑکا اس میں نہیں پڑے گا. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, برائی یا تکلیف کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا. اب ہوتا کیا ہے دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کسی کا رشتہ لگائے, اگر وہ شوہر بیوی اچھے رہے تو زندگی بھر کون بھی یاد کرتا نہیں. اگر رشتہ لگائے, اگر ذرہ بھی کچھ بھی مطلب آگے پیچھے ہوا, بولے تمہیں میرے بچے کی زندگی سے کھیل ڈالے, تمہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے. یاد رکھیے ازدواج زندگی میں صبر بہت ضروری ہے. یہ کفار مکہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں منافقین, میدان جنگ میں جاتے, جا کے مار لگ گیا تو کیا بولتے, اے محمد تمہاری طرف سے ہوا سوئی,
تو اس طریقے سے اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کی طرف کبھی نسبت نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ شعراء میں آئے گا حضرت ابراہیم بیمار ہوئے، اللہ سے شکایت کرنے کا انداز دیکھو کیسا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کو ایسا نہیں بولنا کئی کو بیماری دیا تو یہ، کئی کو حلال مال نہیں دے رہا تو یہ، اس طرح کے باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان کم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسروں کی ہمت شکنی کرنا یہ بھی نفاق میں آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا، شاید بھول رہا ہوں نام ان کا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے غزوہ تبوک میں ہر ایک آدمی اپنی اپنے حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک صحابی کیا کیے، دیکھو ایک صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ کیسا ہے، دیکھو یہاں بھی دیکھتے چندہ وغیرہ ہوتا ہے، اب کیا سمجھتا ہے انسان 1000 روپے کمت ڈالنا، نہیں 10 روپے ڈالو آپ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے اگر تم وہ پرندے کے گھونسلے کے پر کے برابر بھی اگر مسجد کے لیے تعاون دو گے تو وہ تعاون بھی وہاں اس وقت میں مکمل طور پر آئے گا۔ تو کیا کرتے وہ حضرات صحابہ کرام، ان کے پاس کیا بھی نہیں ہے دینے اللہ کے راستے میں، کیا کرے رات بھر جا کے مدینے کے کسی باغ میں پانی نکالے، اس وقت موٹر تو نہیں تھی، نکالے کہاں سے نکالے پانی، کنویں سے نکالے، وہ کنویں سے نکالنے کے بعد آدھا سا کھجور، بولے تو 1.25 کلو کھجور ان کو ملا ہو۔ اب 1.25 کلو کھجور جب ان کو ملا، خوشی خوشی رات بھر کام کریں تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی نبی نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ مسجد نبوی میں وہ 1.25 کلو کھجور لے کر آئے تو ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مسجد نبوی میں تبوک کا مال پورا پڑا ہوا ہے، ابو بکر کے گھر کا پورا مال، حضرت عمر کے گھر کا آدھا مال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پتہ نہیں کتنے ہزار اونٹ دیے تھے اس موقع پر۔ اللہ کی نبی نے 1.25 کلو کی کھجور لیا، حالانکہ ایک سائڈ میں رکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ہمت افزائی کیسے کرتے دیکھو، آپ نے وہ کھجور لے کر سب سے اوپر رکھا، اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر منافقین نے کیا کہا، ان کھجوروں کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیسے ایک ہی جملے میں رات بھر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرے نا، ایک ہی جملے میں پانی پھیر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے یہ لوگ محنت کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے سامنے والے کی ہمت افزائی کرنا۔ اگر ہمارا چھوٹا بیٹا سورہ بقرہ یاد کیا تو ہمت افزائی کرنا، ہمارے پاس ویسا نہیں ہوتا۔ 10 پاس کیا تو کیک دیتے، اگر کوئی سورہ فلق یاد کیا تو کیا بھی نہیں، سکا ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کی ہمت افزائی کریں، اچھا لکھ کر لایا شاباش بیٹا بہت اچھا کرے۔ دیکھو ایک ماشاءاللہ شاباش بولنے سے، ہمت افزائی کرنے سے ایک آدمی امام حرم بھی بن سکتا ہے۔ واقعہ ہے، میرے اپنے بھونی ہیں عبد القیوم طاہر مدنی حفظہ اللہ، عمر آباد کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عواد الجہنی حرم مکی کے امام ہیں۔ وہ کیسے تھے معلوم، اصل میں وہ مدینے میں پیدا ہوئے، ایک وقت ان پر یہ تھا کپڑے اگر دھو لیتے نا، دوسرے کپڑے نہیں تھے، وہ کپڑے سکنا اس وقت تک گھر میں انتظار میں رہتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ ماشاءاللہ بولتے تھے ہمارے بھونی کہ وہ ان سے 1 سال سینئر تھے کلۃ القرآن میں، شروع سے قرآن اچھا پڑھتے تھے۔ تو تفسیر کی گھنٹی آتی تو کیا کرتے، وہ تفسیر گھنٹی آئی تو پہلا طریقہ کیا رہتا، پہلے قرأت کرتے، بعد میں اس سے تفسیر بیان کرتا۔ تو کیا کرتے عبداللہ بن عواد الجہنی ماشاءاللہ وہ قرآن پڑھتے تو ایک دن ان کے استاد نے کیا دعا دی، جعلک اللہ امام الحرمین، اللہ تعالیٰ تم کو حرمین کا امام بنا دے۔ یہ دعا معمولی نہیں، ماشاءاللہ ہوا کیا معلوم ہے، 1417 یا 1416 ہجری کے بعد 40-50 میں ہیں، تقریباً 20-25 سال پہلے عبداللہ بن عواد الجہنی جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہوئے، حرم نبوی میں ماشاءاللہ امامت ملی۔ دعا کیسے لگتی ہے دیکھو ماشاءاللہ۔ اب ایک وقت وہ تھا کپڑے نکالے تو دوسرا پہن نہیں سکتے تھے، ماشاءاللہ دعا اساتذہ کی ہمت افزائی کہاں لے جاتی ہے دیکھو۔ اور ماشاءاللہ ان کو جو اعزاز ملا وہ اعزاز سدیس کو بھی نہیں ملا۔ وہ کیا کیا اعزاز بتا رہے دیکھو، ایک تو حرم نبوی میں پہلی تراویح سن کر دیکھیے، تجوید تو ایسے معلوم ہوتی ہے کہ ویسا قرآن کوئی پڑھے گا نہیں ماشاءاللہ۔ ان کو تو بولتے بلبل حرم، ان کو بولتے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، گانا اپلوڈ ہوا تو نیچے لوگ جا کے اب کمنٹس دیکھتے، ذرا قرآن جب لوگ پڑھتے نا ان کا کمنٹ بھی دیکھیے ماشاءاللہ کیا کمنٹ لکھتے ہیں لوگ۔ تو اس طریقے سے وہاں امام تھے، اس کے بعد قبلتین میں امام بنے، اس کے بعد قباء میں امام بنے، قباء کے بعد ماشاءاللہ
تقریباً 10-12 سال سے حرم مکی میں امام ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہمت افزائی کا ایک بول ماشاءاللہ انسان کو کہاں پہنچا دیا دیکھو. لہٰذا ہمیں حوصلہ شکنی نہیں کرنا بلکہ ہمت افزائی کرنا چاہیے. اور منافقین کی ایک صفات میں برائی سے محبت، اچھائی سے نفرت، یہ ہمارے اندر بھی ہے. یہ اچھائی سے نفرت ہوتی ہے، نہیں ہونا. اچھائی سے محبت ہونا، برائی سے نفرت ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ان کے اندر بخیلی بھی، حرص بھی بہت ہے. خرچ کرتے ہیں تو کراہت سے خرچ کرتے ہیں. مثلاً کیسے؟ ہماری خواتین بھی ہیں، وہ ہمارے پاس جب کبھی ہمارے دروازوں پر فقیر آتا ہے، مرد جا کے 10 روپے ڈالا تو عورتیں بولتے ہیں 5 روپے دیے ان کو. یہ نفاق ہے. اچھا نہیں، 10 روپے دینے سے کیا ہو جائے گا؟ 10 روپے کچھ بھی نہیں ہوگا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں عرب دنیا میں خرچ کرنے ماشاءاللہ ان کو جتنا آتا ہے دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، عرب دنیا میں خصوصاً سعودی عرب میں تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ امریکہ کا سالانہ بجٹ ہے. اللہ، اتنا خرچ کرتے ہیں تعلیم پہ ماشاءاللہ. تو یہ کراہت سے خرچ نہیں کرنا، پس ہمتی نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے منافقین نے اور ایک کیا کیا؟ مدینے میں ایک مسجد بنائی. آج کل بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس مسجد سے تو ہمیشہ حق کا بول بالا ہوتا رہتا ہے. آج کل کتنی ایسی مسجدیں ہیں جہاں بدعت کا بول بالا ہو رہا ہے، جہاں سے امت کو بانٹا جا رہا ہے. لوگ خطیب تو ممبروں پر کھڑ کر جو ہے امت کو بانٹنے کے کام کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. مسجدیں کیوں ہیں؟ دلوں کو جوڑنے کے لیے. قدم سے قدم، کندھے سے کندھے لگا کر کھڑنے کا مطلب ہمارا دل بھی ایک ہونا. تو منافقین کیا کرے؟ دیکھو اپنے نفاق کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا کرے؟ غور سے سنیے. ایک طرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف مسجد قباء، دونوں طرف ماشاءاللہ مسلمان جا جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں کیا کرے؟ ہمیں ایک دونوں کے درمیان میں ایک مسجد بنائیں گے. اچھا مسجد بنا دلے. مسجد بنانے کے بعد جیسے آج کل علماء کو بلاتے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل آدمی ہیں. اللہ کے نبی کو بلائے. اللہ کے نبی کرنا ایسے ہوا، غزوہ تبوک کو جانا تھا. اللہ کے نبی غزوہ تبوک کو بولے میں جا کر آنے کے بعد اس کا افتتاح کرتا ہوں. بولے اچھا وہ مسجد کی بنیاد کیا؟ اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. اس مسجد کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. وکفرن، اس مسجد کا مقصد کفر کو کیا کرنا؟ مشہور کرنا. وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں میں کیا کرنا؟ تفریق ڈالنا. جسے بولتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ پالیسی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تبوک کو جانے سے پہلے وہ مسجد کا افتتاح کر دیتے تو بولتے یہ مسجد میں آ کر رسول اللہ نماز پڑھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو گئے، واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری. کیا فرمایا؟ لا تقم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی. کہا اے نبی دیکھو یہ مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، ان دونوں مسجدیں کی بنیاد کس پر ہے؟ تقوی پر ہے. مگر دیکھتے ہو ان منافقین نے یہ مسجد بنائی ہے، اس کا مقصد مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنا ہے، کفر کی ترویج و اشاعت کرنا ہے. لہٰذا اس مسجد میں نہیں جانا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو بھیجا، دیکھو وہاں وہ مسجد بنی ہوئی ہے، جا کر جلا دو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تمام نے مل کر وہ مسجد کو جلایا. مسجد کو جلا کر ہم نے کئی دنوں تک اس کے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا. معلوم یہ ہوا مسجد بانٹنے کا کام نہیں کرنا، مسجد میں فتنے نہیں ہونا. اور ایک بات بھی ہے خطیبوں سے جب بھی بات کرتے نا اشارے کنائے میں بات کیجیے. آپ یہ جماعتوں کا نام لے کے، اشخاص کا نام لے کے بات کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ لوگ وہ سن لیتے، ویڈیو دیکھ لیتے، بعد میں ہم نہ مارنے آتے. بلکہ بعض ایسے علماء کو بھی ہم نے دیکھا آپ ان کو اچھا بولتے بول کے بلا لیتے، لیکن خطبہ دے کر واپس جانے کے بعد ذمہ دارہ مارا کھانا پڑتا. تو اس طریقے سے آپ جو بات بولتے صحیح انداز میں بولو، محبت سے بولو، ایسے انداز میں بولو کہ نہیں ماننے والا بھی آپ کی بات کو مان لینا. اس طریقے سے مسجد زرار کے فتنے نے نعوذ باللہ دنیا کو بہت نقصان پہنچایا. اس طرح کی مسجد دنیا میں بہت ہیں، صوفیہ کی مسجدیں ہیں، فلاں قادیانیوں کی مسجدیں ہیں. یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ غلط پیغام جا رہا ہے اور دنیا میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے حربے بنائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہی بتایا، دیکھو دیہات میں رہنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک دیہات میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. یہ بلاری شہر ہے نا، اگر آپ یہاں سے ہٹ کر کمپلی گنگاوتی اگر چلے جائیں گے، یہاں ہم جو علمی گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو وہاں نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لوگوں کو علم کم ہوتا ہے، مطالعہ کم ہوتا ہے، کام میں زیادہ لگے رہتے ہیں، موٹے انداز سے تو سمجھ میں آتا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ
فرماتا ہے قریے میں رہنے والے لوگوں کے پاس علم کم ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو تعجب ہوگا، ہمارے ایک فقہ استاد ہے جن کا نام تو احمد العمری حفظہ اللہ، ابھی بھی ہیں وہ۔ دیکھیے سعودی عرب تعلیم کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے۔ وہ بولتے ہیں ایک جگہ میں عرب میں ایک جگہ درس دینے گیا میں، تو میں دیکھتا ہوں وہاں کا امام نماز میں طلع البدر علینا پڑھ رہا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ رہا، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، طلع البدر علینا وہ کیا، وہ اشعار وہ۔ اب وہ بولتے ہیں مسجد میں نماز پڑھے کیا طلع البدر علینا، کیا لگا مجھے کیا بھی یاد نہیں ہے۔ تو احمد العمری حفظہ اللہ استاد میں فقہ پڑھاتے ہوئے بولے دیکھو چراغ تلے اندھیرے کے مصداق، جو حکومت تعلیم پر اتنا خرچ کرتی ہے وہاں رہنے والوں ویسے بھی ہیں۔ اور پرسوں ایک ویڈیو بھی آیا تھا، وہ تراویح پڑھا رہا ہے شاید قریے میں وہ کیا پڑھ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا ہے الفاظ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس طریقے سے دیہات میں رہنے والے لوگوں میں ذرا جہالت علم کم رہتا ہے، لہٰذا علماء کو بھی چاہیے جب شہر میں خطبہ دے تو انداز الگ ہونا، جب آپ دیہات میں جاتے تو الگ انداز ہونا، وہاں عوام کے لیول کو اتر کر مکمل طور پر سمجھانا چاہیے۔ یہ بات بولتے ہیں عوام کے اتر کر لوگ سمجھانا بولے تو بعض لوگ چلر بتا شروع کر دیتے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ عالم کو اپنا وقار بھی مکمل طور باقی رکھنا چاہیے۔ اور دیہات میں رہنے والے بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایسے صحابہ تھے جو قریے میں رہتے تھے۔ بہرحال شہر میں رہنے کے فائدے الگ نقصانات الگ، اور قریے میں رہنے کے فائدے الگ نقصانات الگ، ان دونوں کو مد نظر رکھے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مقام مرتبے کا ذکر فرمایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بڑا لمبا واقعہ ہے، سمیٹتے ہوئے بولنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بولے سب کو جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اس وقت کیا ہوا، وہ تین صحابہ تھے، کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ تین صحابہ وہ تھے۔ اللہ کے نبی نکل گئے، انہوں بولے بعد میں جائیں گے بعد میں جائیں گے، جیسے ہوتا ہمارے پاس پیٹرول ہے 5:25 کو جمع تھے نا، 5:24 میں تو پہنچ جاتے، وہ کیا وہ کک مارو گاڑی آن نہیں ہو رہی، ایسا ہوتا۔ وہ حضرات صحابہ اکرام میں تین ایسے تھے، وہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی، غزوہ احد سے لے کر ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ وہ غزوہ تبوک میں کیا ہوا، کل جاؤں گا، کل چلے جاؤں گا، میرے پاس تو سواریاں ہیں، چلے جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ جانے گئے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے۔ تبوک کہاں ہے، مدینے سے 750 کلومیٹر کی دوری، شام کے راستے میں۔ اللہ کے نبی تبوک پہنچ گئے، جا کر پوچھے کہاں بھائی کعب نظر نہیں آ رہے، کعب کہاں ہیں؟ تو ایک آدمی بولا بڑا تکبر آ گیا اسے، کسی بھی مومن کے بارے میں غلط بات نہیں بولنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کعب بن مالک کے بارے میں یہ آدمی غلط بول رہا ہے، میں ان کو جانتا ہوں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے خیر ہے ان کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنگ ہوئی، آپ کے سامنے عیسائی تھے، وہ جنگ ہونے کے بعد واپس آئے۔ یہاں دیکھیے ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، سیرت پڑھانے والے بولتے اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے تو انصار کی بچیاں طلع البدر علینا وجب الشکر علینا پڑھے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیے یہ اشعار اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے تو پڑھے سو، کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی 19 دن رہے، لیکن تبوک کو گئے تو اللہ کے نبی تقریباً 2 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے گم پایا۔ اب اللہ کے نبی جب تبوک سے واپس آئے، انصار کی بچیاں کھڑے ہو کر بولے ہمارے پاس تو کیا آ گیا، ایک چاند طلوع ہو گیا۔ اس میں ایک لفظ آتا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ ابن القیم بولتے یہ ثنیۃ الوداع کا جو لفظ ہے وہ مکہ مدینے کے درمیان میں نہیں ہے، وہ مدینے اور سیرے کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اب جیسے یہاں رامپور ایک جگہ ہے، جانتے نا، یہ رامپور یو پی میں بھی ہے، اگر آپ یہ ڈالے تو وہ بتائے گا، وہ ڈالے تو یہ بتائے گا۔ اس طریقے سے عرب لوگ جو علماء ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں وہی بات صحیح ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس آئے ماشاءاللہ پورا مدینہ خوش ہو گیا۔ منافقین جا کے بولے یا رسول، یا اے محمد، ہمیں تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آئے، جھوٹے جھوٹے ہیلے بہانے کرے۔ وہ جھوٹے جھوٹے ہیلے بہانے کر کے کعب بن مالک کو بولے جاؤ جاؤ جھوٹے ہیلے بہانے پیش کرو۔ کعب بن مالک نے کہا نہیں، میں جھوٹے ہیلے بہانے پیش سچ بولوں گا میں۔ اللہ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان فرمایا یہ جنگ میں پیچھے جو 3 صحابہ تھے ان سے کون بھی بات نہیں کرنا، بائیکاٹ کر دیا۔ اب اللہ کے نبی اعلان کا تو بائیکاٹ کرنا پڑتا نا، آپ نے ادب سکھانے کے لیے ایسے کیا، آپ کسی کو ادب سکھانے کے لیے ایسا بول سکتے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا۔ اس میں ہوا کیا، کعب بن مالک ذرا نوجوان
اور اس سے ہٹ کر جو اور 2 صحابہ تھے انہوں ذرا مطلب بڈھے قسم کے تھے، انہوں آ کر بولے الگ رہنے نہیں ہوتا، ہمارے بیویوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، یہ ہلال ابن مرہ بن ربیع بولو نے بیویوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ آپ نے کعب کو بلا کر کہا کعب بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ مدینے میں کون یہ باتش نہیں کر رہا ہے، کہاں جا کے سلام کا جواب بھی نہیں ملتا ہے۔ بولتے کعب جب اللہ کے نبی کو جا کے سلام کرتا، اللہ کے نبی غصے سے اپنا چہرہ پھیل لیتے، اللہ اکبر، ایسا غصے سے مسکراتے، 50 دن کا بائیکاٹ، کون بھی بات نہیں کر رہے ہیں، اکیلے اکیلے ہوں گے۔ ادب سکھانے کے لیے اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا۔ بعد میں ایک دن آسمان سے وحی آئی، دیکھو اے اللہ کے نبی ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ وہ 3 صحابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ ایک انصاری صحابی فوراً مطلب کیا ہے گھوڑے پر بیٹھ کر کعب بن مالک کے پاس آئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نماز فجر اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر نیچے اترے، کعب بن مالک کے خوشی کے ٹھکانے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کرے، نئے کپڑے پہنے، وہ انصاری صحابی کپڑے دیے، وہ پہن کر ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس گئے، کعب بن مالک کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک وقت وہ تھا جب میں آپ کو دیکھتا تو آپ میرا چہرہ اپنا چہرہ پھیر لیتے، غصے سے مسکراتے، مگر توبے کی آیتیں اترنے کے بعد نبی کا چہرے انور میں نے دیکھا تو ایسے معلوم ہو رہا گویا چاند کا ٹکڑا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، سامنے کعب بن مالک بیٹھے ہیں۔ تو کعب نے کیا پوچھا، دیکھو یا رسول اللہ یہ توبے کا جو اعلان ہوا ہے آپ کی طرف سے ہی اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے طرف نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے جوش جذبے میں آ گئے، یا کہنے لگے یا رسول اللہ جتنا مال ہے پورا لے لو، اسی مال نے میرے کو آپ سے پیچھے کر دیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کعب اس وقت جوش جذبے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو اگر پورا مال اللہ کے راستے میں تو کیا کرو گے؟ اس وقت اللہ کعب نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ یہ خیبر میں جو مال ہے میں اپنے رکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان پہ کیا فرمایا، دیکھو ابشر بخیر یوم منذ ولدتک امک، کہا اے کعب آج تمہارا زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تم کو گناہوں سے ویسے پاک کر دیا ہے جیسے تمہاری ماں نے تم کو جنا تھا، اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کیا ہوئے، سچائی کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ لہٰذا ہم کو بھی ہمیشہ سچائی مکمل طور پر اپنانا چاہیے۔ سچائی کے فائدے کیا ہیں وہ بتا دیں آپ کو۔ سچائی سے ہوتا کیا ہے، سچائی سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آپ عربی میں سچائی کو، سچے آدمی کو صدیق بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بھی اللہ نے جو ہے صدیق کہا۔ یہ سچائی بڑی عظیم خصلت ہے۔ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہرقل کے دربار میں جاتے تو ہرقل پوچھتا ہے تمہارے محمد تم کو کن باتوں کی تعلیم دیتے؟ تو ابو سفیان کیا بولتے، اللہ کے نبی ہمیں سچائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے تھے، امانت دار تھے۔ یہ سچائی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کراتی ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر سچ بولنا، یہ عادت بنانا، اور خصوصاً بزنس مین سچ بولنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَإِن صَدَّقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعَتِهِمَا، اگر وہ اپنی تجارت میں سچ بولا تو اللہ تجارت میں کیا کرتا، برکت دیتا۔ اگر انہیں جھوٹ بولا اور جھوٹی قسمیں کھا کے اگر تجارت کیا، بزنس کیا، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور تجارت سے برکت اٹھ جائے گا۔ یہی بات ہے کہ ہمارے بزنس مین جھوٹ بولتے ہیں، 450 میں تمہارے واسطے لایا بولتا، حالانکہ اس کی قیمت 200 روپے رہتی۔ اور یہ قیمتوں کے بڑھانے میں غیر مسلموں سے بڑھ کر مسلمان اس معاملے میں بہت آگے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ سچ بولو، اور سچ بولنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا اور ایک جھوٹ کے لیے تلاش کرتا ہے، برکت والی زندگی آتی ہے۔ سچائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے خوش ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ تو کہتے ہیں سچائی ہر بھلائی کی چابی ہے، اور سچائی بہت بڑی نیکی ہے، اور سچائی کا جو ہے تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا دیکھیے، بندہ اپنے قول و فعل میں سچا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشگوار زندگی دیتا ہے۔ سورہ یونس اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اس میں کیا مضامین ہے؟ یونس بولے تو کون؟ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے اس صورت میں سورج چاند کے بارے میں بتایا۔ سورج کی روشنی اصلی ہے، چاند کی روشنی اس سے لی ہوئی ہے، اللہ نے یہ بتایا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو کیسے سے کیسے پکارتا، دیکھو اللہ کو، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، کبھی لیٹ کر پکارتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پکارتا ہے، اور کبھی لیٹ کر پکارتا ہے۔ اور جب ہم زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو لمبی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لوگوں خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، تکلیف میں وہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رؤیت باری کے بارے میں بتایا، اور اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا دیکھو قیامت آنے والی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی قرآن میں 3 جگہ قسم کھائی، قل ای ورب انہ لحق۔ اور اسی صورت میں اللہ نے حضرت نوح کا ذکر قصہ فرمایا، موسیٰ کا ذکر فرمایا، اور یہ 10ویں محرم کو ہم جو روزہ رکھتے ہیں نا اس کا قصہ بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ اللہ نے کیا کہا، حتی اذا ادرکہ الغرق، فرعون ڈوب گیا، ڈوب کے مرا، تو فرعون ڈوب کے مرا تو حضرت موسیٰ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکمل طور پر جو ہے حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ لیکن یہاں ایک بات بولتے ہیں، غور سنیے بات یہ، عاشورے کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے، مگر عرفے کا روزہ رکھے تو 2 سال گناہ معاف ہوتے۔ یہ صحیح بند نہیں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو بولتے ہیں عاشورے کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ اس لیے معاف ہوتے، اس لیے کہ اس کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے، مگر عرفے کے روزے میں گزرے ہوئے سال، آنے والے سال گناہ معاف ہوتے، اس کا تعلق چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے، لہٰذا آپ کی شریعت کی برکت کا نتیجہ ہے یہ۔ اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور دنیا میں دین میں کبھی انسان کو کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کا قصہ، موسیٰ کا قصہ اور کئی چیزیں بتائیں، اور فرعون پر اور فرعون کے خاندان والوں پر حضرت موسیٰ نے بددعا بھی فرمائی، اور پیچھے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ حضرت ہارون علیہ السلام آمین میں بول رہے تھے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر ہے سورہ یونس کے آخری میں اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یونس کی طرح جلدی نہ کرو۔ اور اس میں اللہ نے ایک بات بتائی، دنیا میں یونس علیہ السلام کی وہ قوم ہے جن کے اوپر آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضرت یونس نے بھی توبہ کی اور یونس کی قوم نے بھی توبہ کی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں جب ان کو توبہ کرنے کا وقت آیا تو کیا کرے، پوری یونس کی قوم کیا کری، اپنے گھر سے جانوروں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بچوں کو لے کر آ کے ایک میدان میں اللہ سے گڑ گڑانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے توبہ استغفار کو دیکھا، ماشاءاللہ آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا۔ اس لیے آپ کو بولتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے پوری امت عذاب سے محفوظ تھی۔ اگر ہم بھی عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین چیز ہے استغفار۔ جب سحری میں اٹھتے کھانا کھانے سے پہلے استغفار کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی پڑھو، اور دل میں گناہوں کی ندامت بھی ہونا، دوبارہ پلٹ کر نہیں آنا، ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے توبہ استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو خیر سنے ہیں اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب